بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جملہ فعلیہ پڑھ رہے تھے اور اس کے قواعد۔ ایک چیز جو ہم کل دیکھ رہے تھے کہ تین حصے ہوتے ہیں جملہ فعلیہ میں، ایک فعل، ایک فاعل اور ایک اس کے بعد مفعول۔ تو مفعول کے بارے میں ایک اہم چیز ذرا نوٹ فرما لیجیے، اور یہ نوٹ کی فارم میں ہی یہاں پر اس پیج کے اینڈ پہ ہمیں ملے گی کہ فعل جس اسم پر واقع ہوتا ہے، یعنی جس اسم پر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جس وقت پر واقع ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی مفعول ہوگا، جس جگہ پر واقع ہوگا وہ بھی مفعول، اور جس وجہ سے ہو رہا ہوگا اس کو بھی مفعول ہی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا، باقی تمام چیزیں چونکہ مفعول کی کیٹیگری میں آئیں گی اس لیے وہ ساری کی ساری حالت نصب میں ہوں گی۔ اور حالت جر میں کوئی چیز کب ہوگی؟ جب کسی چیز کے اوپر کوئی حرف جر آ جائے گا، یا اگر وہ کوئی مضاف الیہ کے رشتے میں مضاف الیہ ہوگی۔ یہاں پر اب کچھ مثالیں ہیں جو کہ بڑی اہم چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کا سٹرکچر یہاں پر کیسے بیان کیا گیا۔ پہلی بات دیکھیے جی، خلق یہاں پر فعلا کے وزن پہ آنے والا ایک فعل ہے۔ خلق الانسان من علق، ایک آیت ہے سورہ علق کی آیت نمبر 2۔ خلق الانسان، اس میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فاعل بتائیں کہ فاعل کون سا ہے، تو تھوڑی سی تلاش کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ اس میں فاعل کوئی موجود نہیں ہے بظاہر۔ الانسان حالت نصب میں ہے، کیونکہ الانسانو نہیں ہے، الانسانہ ہے، تو حالت نصب میں ہے، اور اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ ویسے ہی جار مجرور یعنی حالت جر میں آ رہی ہے حرف جار کے بعد۔ تو فاعل یہاں پر آپ کو اگر تلاش کرنا ہے تو وہ خلقہ کے اندر ہی آئے گا۔ تو خلقہ فعلا کے وزن پہ، تو یہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ فاعل مذکر ہے، غائب ہے اور واحد ہے، اور بات جو ہے یہ کس کی ہو رہی ہے؟ ماضی کی ہو رہی ہے، خلقہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو آپ کو ساری کی ساری انفارمیشن جو فاعل کی ملے گی وہ خلقہ یعنی فعلا کے صیغے میں ہی ملے گی۔ تو یہاں پر فاعل حاضر نہیں ہے، فاعل ظاہر نہیں ہے، زیادہ بہتر لفظ جو ہے ایگزیکٹ ورڈ ہے ظاہر۔ فاعل یہاں پر ظاہر نہیں ہے بلکہ چھپا ہوا ہے خلقہ کے اندر۔ خلق الانسان من علق۔ اگلی مثال ہے جی راکبہ۔ ایک ہوگا تو ہم کہیں گے راکبہ وہ سوار ہوا، اور اگر دو ہوں گے تو ہم کہیں گے راکبہ وہ دو سوار ہوئے۔ تو یہاں پر ہے راکبہ فی السفینہ، وہ دو لوگ تھے، دونوں مرد تھے، جیسے فعل فعلا فعل فعلت فعلتا، تو دو عورتوں کے لیے تو راکبتا ہوتا، تو راکبہ کیا ہوگا؟ راکبہ فعلا فعلا کے وزن پہ، اسی پیٹرن پہ راکبہ راکبہ دو مرد سوار ہوئے، فی السفینہ تھی، اور کس میں سوار ہوئے؟ کشتی میں۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز حالت نصب میں نہیں ہے، کیونکہ جس چیز میں وہ سوار ہوئے اس سے پہلے اس سے پہلے حرف جر، تو وہ جار مجرور ہو گیا۔ تو رکیبہ فی السفینۃ، وہ دو لوگ کشتی میں سوار ہوئے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے لقیہ۔ لقیہ کا مطلب ہے وہ ملا یا اس نے ملاقات کی، اور دو لوگ اگر ہوں گے تو آپ کہیں گے لقیہ لقیہ، تو لقیہ غلامن، تو وہ دو لوگ ملے غلام سے۔ یہاں پر غلامن کو دیکھیے حالت نصب میں، غلامن ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ یہ حالت رفع میں، غلامن حالت نصب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ہے جس کے اوپر کوئی کام ہوا، یعنی ملاقات کرنے والے نے ملاقات کی تو کس سے کی؟ غلام سے، لڑکے سے۔ تو لقیہ غلامن
وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو فاعل ظاہر نہیں ہے. آگے نسیہ. نسیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بھول گیا، اور دو ہوں تو نسیہ. نسیہ وہ دو لوگ، وہ دو آدمی بھول گئے. ہوتا ہما. ہوتا ہما کہیں گے ان دونوں کی مچھلی. اگر ہوتو ہما ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ دونوں کی مچھلی ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہے. لیکن ہوتا ہما اس لیے ہے کہ ہوتو ہما حالت رفع میں ہوتا. یہاں پر یہ چیز ان دونوں کی مچھلی جو ہے وہ حالت نصب میں یعنی مفعول ہے، اس لیے وہ ہوتا ہما ہے، ہوتو ہما نہیں ہے. نسیہ ہوتا ہما. یہ دو لوگوں کا مسلسل ایک ذکر چل رہا ہے، تو یہ آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ چل رہا ہے، اور ان دو لوگوں کی بات بار بار ہو رہی ہے، انہوں نے کیا 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 دونوں نے مل کے. تو یہ تثنیہ کا جو فعل ہے اس کو پڑھنے کے لیے ایک اچھی مثال ہے یہ واقعہ. آگے ہے جی واجدہ. اس نے پایا، اس نے موجود پایا. واجدہ، اور دو لوگوں نے پایا تو وجدہ ساتھ میں الف بھی آ جائے گا. وجدہ جدارن. ان دونوں نے ایک دیوار کو پایا، لیکن پوری آیت ہے وجدہ فیہا جدارن. تو اس میں ایک تو دیکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ مفعول فوراً آ جائے، وہ ترتیب میں ذرا بعد میں بھی آ سکتا ہے. فیہا اس میں، اس مؤنث چیز میں. ہا کا صیغہ مؤنث کا ہے، تو یہ اشارہ ہے بستی کی طرف، اور بستی کو مؤنث کہا جاتا ہے. وجدہ فیہا جدارن. انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو پایا. تو یہاں پر ایسے بھی ہو سکتا تھا وجدہ جدارن فیہا، لیکن زور دینا تھا بستی پہ، اس لیے اس کو مقدم کر لیا، اس کو پہلے لے آئے. آگے ایک مثال ضربہ. یہاں پر اب دو کی مثال نہیں ہے، دو لوگوں نے نہیں بلکہ ایک نے. ضرب المثل بیان کی جاتی ہے اسی طرح سے ضربہ اس نے بیان کیا. ضربہ لنا ہمارے لیے بیان کیا، مثلا مثال کو. ونسیہ اور بھول گیا. نسیہ کا مطلب بھول گیا. ونسیہ خلقہ اس کی تخلیق یعنی اپنی تخلیق. اس نے بیان کی ہمارے لیے ایک مثال، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور بھول گیا اپنی پیدائش کو. سورہ یاسین کی ایک آیت. آگے ہے جی، آگے آ رہی ہے بات خراجہ سے. خراجہ، خراجہ، خراجو. خراجہ کا مطلب وہ نکلا، اور اگر زیادہ لوگ نکلے تو خراجو. جیسے فعلا، فعلا، فعلو. خرجو من دیارہم، فوراً بعد ایک جار مجرور آ گیا، اپنے گھروں سے. وہ لوگ نکلے اپنے گھروں سے. وہم اور وہ تھے، الوف اور وہ تھے ہزاروں. تو تھے جو ہے وہ ہم نے اپنی طرف سے لگایا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اردو میں جو جملہ ماضی میں بنایا جاتا ہے اس میں تھا یا تھی یا تھے لگتا ہے، اور عربی میں اس کے لیے کوئی ایگزیکٹ حرف نہیں آتا. کہ جو تنوین کی ایک سینسیشن پیدا ہوتی ہے وہم الوف، اس سے کام چل جاتا ہے. عرب لوگ اس طریقے کو، اس ترکیب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ہم اردو کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک تھا یا تھے لگانا پڑے گا. خرجو من دیارہم وہم الوف. وہ لوگ نکلے اپنے گھروں سے. دیارہم ویسے تو یہ ہے کہ ہم کا مطلب ان کے گھروں سے، لیکن اردو میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے، وہ ان کے گھروں سے نہیں نکلے. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ان کے گھروں سے نکلے تو یہ تھوڑا سا کچھ ہندی سے قریب بات چلی جائے گی، لیکن اردو کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے. خرجو من دیارہم وہم آگے جی داخلہ، وہ داخل ہوا. داخلہ جنتہ، داخل ہوا وہ اپنی جنت میں. یہاں پر جو جنت ہے یہ مفعول ہے، اور جنتہ مرکب اضافی بھی ہے، اس کی جنت. داخلہ، اور ہم اردو کے اسلوب سے بات کریں گے، وہ اپنی جنت میں داخل ہوا. وہوا اور وہ ظالم لنفسہ، اور وہ تھا
اپنے نفس کے لیے یعنی اپنے نفس پر زیادتی کرنے والا. دخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ. آگے دیکھتے ہیں جی. نظرہ اس نے نظر مانی. نظر تو جیسے فعل فعلو کو آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں. فعلتو فعلتو کا مطلب ہے میں نے کیا. نظر تو میں نے نظر مانی. نظر تو سومن میں نے روزے کی نظر مانی. نظر تو سومن للرحمن میں نے روزے کی نظر مانی اللہ کے لیے. اور آیت میں کیا ترتیب ہے؟ نظر تو للرحمن سومن. زیادہ بات وہ بتانا چاہ رہی ہیں اس لیے کہ سورہ مریم کا ریفرنس ہے، تو یہ شاید حضرت مریم نے یہ بات کی ہو یا شاید حضرت زکریا نے یہ بات کی ہو. تو بہرحال نظر تو سے یہ واضح نہیں ہو رہا کہ نظر ماننے والا مذکر ہے یا مؤنث ہے. لہٰذا نظر تو للرحمن سومن میں نے منت مانی رحمان کے لیے ایک روزے کی. اب یہ نظر تو پہ آپ غور کیجئے کہ یہ وہ صیغہ ہے جو کہ مذکر اور مؤنث کے لیے سیم ہوتا ہے. تو یہاں کچھ اردو اور باقی زبانوں جیسا معاملہ ہو گیا کہ اس لفظ کے اندر جینڈر موجود نہیں ہے. اگر اس میں بھی وہی بات ہوتی تو ہمارے لیے بات ایک ہی لفظ میں اور واضح ہو جاتی کہ یہ بات کرنے والا ہے یا کرنے والی ہے. آگے ہے جی سمعنا. سمع کا مطلب ہے اس نے سنا. سمعنا ہم نے سنا. قرآناً عجباً. قرآن عجباً کہیں گے ایک عجیب قرآن. اور چونکہ حالت نصب آ گئی ہے لہٰذا پورا کا پورا مرکب اضافی بلکہ مرکب توصیفی ہے. یہ قرآن عجب یہ حالت نصب میں چلا جائے گا. پورا کا پورا مرکب ہی مفعول ہے تو منصوب بھی ہوگا. سمعنا قرآنا عجبا ہم نے سنا ایک عجیب قرآن. عجب کا لفظ عربی میں نہ صرف عجیب بلکہ خوبصورت یعنی ایسی چیز جو کہ جس کا عجیب ہونا اچھا لگے، اچھے معنوں میں تعجب ہو تو اسے کہا جاتا ہے. آگے ہے جی جعل اس نے بنایا. جعلنا ہم نے بنایا. وجعلنا یہاں پر بھی دیکھیے اس کے بعد ہمارے پاس اکثر مثالیں ایسے ہی آ رہی ہیں جہاں پر کوئی فعل کے صیغے سے ہٹ کے اضافی موجود نہیں ہے. یہاں بھی ویسا ہی چل رہا ہے. وجعلنا اور ہم نے بنایا السماء آسمان کو. السماء سقفا محفوظا. دیکھیں آسمان بنایا اور جس حالت میں بنایا وہ کیا تھا جی؟ سقفا محفوظا. کہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بھی حالت نصب میں ہی آئے گا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. سقفا محفوظا ایک مرکب توصیفی ہے یعنی ایک محفوظ چھت، لیکن یہ مرکب توصیفی مفعول حال کے طور پہ آئے گا یعنی ایک سٹیٹس بتانے کے معاملے میں آئے گا، آسمان کی کیفیت بتانے. تو کسی بھی مفعول کی کیفیت بتانے کے لیے کوئی لفظ آئے گا یا کوئی مرکب آئے گا وہ بھی حالت نصب میں ہی ہوگا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم ان آیاتہا اور وہ لوگ وہم اور وہ ان آیاتہا اس کی نشانیوں سے. ان آیاتہا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں. معرضون اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے ہیں. تو یہاں جو پہلا حصہ ہے اس پہ زیادہ اگر آپ فوکس کریں تو ایک بات نئی لرن کر رہے ہیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم محفوظاً تک اگر آپ دیکھیں تو آسمان السماء حالت نصب میں ہے اور اس کی جو کیفیت بتائی گئی ہے وہ بھی حالت نصب میں ہے. آگے ہے جی وجعلنا اور ہم نے بنائی یا بنایا. وجعلنا اللیل والنہار آیتین وجعلنا جہنم للکافرین حسیرا. بلکہ دو مختلف آیات ہیں، الگ الگ ہی ان کو پڑھتے ہیں. وجعلنا اللیل والنہار آیتین اور ہم نے بنائی یا ہم نے بنا دیا اللیل رات والنہار اور دن آیتین دو نشانیاں. ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا.
آگے ہے جی اسی سورت کی آیت نمبر 8، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے، ویسے تو جعلتو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واحد کا صیغہ بھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، اور اکثر یہاں پر جو جمع کا صیغہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، جہنم، جہنم، للکافرین، یہ للکافرین کافروں کے لیے، یہ جار مجرور آ جائے گا، حالت جر میں ہے، اور حسیرن یہ بھی اسٹیٹس اس کی حالت آ گئی، مفعول حال بھی سے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کہا جاتا ہے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ جی آگے چلیں جی، وَرَفَعْنَا، رفع بلند کیا، اٹھایا، رفعنا ہم نے اٹھایا۔ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تھوڑی سی انٹرپشن نظر آ رہی ہے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ 10 mg کی رانی 10 mg کی نہیں، یہ 20 لکھا ہے نا، 10 mg کی ہو، اور اگر یہ نہ ملے نا تو یہ جو لکھا ہے نا، یہ مائک کائنڈلی ذرا بند کیجیے گا، آپ کی آواز ارریلیونٹ قسم کی ساؤنڈ ذرا آ رہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا آپ کا، لَكَ آپ کے لیے، ذکر کا آپ کا ذکر، دوبارہ دیکھیے گا، اور ہم نے، وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کیا، لَكَ آپ کے لیے، ذکر کا آپ کا ذکر، اس کا با محاورہ ترجمہ جو یہاں لکھا ہوا ہے، اور ہم نے بلند کر دیا تیرے ہی لیے تیرے ذکر کو۔ تو آپ اس کا سٹرکچر دیکھیے، وَرَفَعْنَا، آگے اس کے بعد ذکر کا مفعول حالت نصب میں، اور لا کا یہ حالت جر میں آپ کو کا نظر آ رہا ہے، جار مجرور ہے لا کا۔ آگے دیکھیے گا جی، مکرو، مکرا کا مطلب اس نے چال چلی، مکرو انہوں نے چال چلی، مکرو و مکر اللہ، اور اللہ نے بھی چال چلی۔ بڑی ایک اچھی مثال گرامیٹیکلی، مکرو انہوں نے چال چلی، اس میں وہ لوگ حاضر نہیں ہیں، ظاہر نہیں ہیں، یہاں پر حاضر کا شاید وہ حاضر غائب، اور اس معاملے میں مجھے ٹرمینالوجی اچھی نہیں ہے، غلطی سے مجھ سے بولی جاتی ہے، لیکن ظاہر نہیں ہے، مکرو یہاں پر فائل ظاہر نہیں ہے، مکرو کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے چال چلی، مکر اللہ، اب یہاں مکرا سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ چال چلنے والا، یعنی دوسرے والا جو مکرا لکھا ہوا نا بلو میں، اس میں چال چلنے والا کوئی واحد ہے، مذکر ہے، لیکن آگے جو چال چل رہا ہے اس کا ذکر بھی اس کا وہ جہاں پہ ظاہر بھی ہے، اس میں ظاہر ہے، فاعل ظاہر ہے۔ تو یہ ایک مثال ایسی ہے جہاں پر فاعل کے بعد فعل بھی بائی نیم موجود ہے، مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی چال چلی، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، واللہ خیر الماکرین، اور بہتر چال چلنے والا تو اللہ ہی ہے۔ قتل اس نے قتل کیا، وقتل داود جالوتا، وقتل داود جالوتا۔ اب یہاں پر دیکھیے پیش اور زبر نے بتانا ہے، اب اگر ہم اردو میں کہیں گے نا، اور قتل کیا داود نے جالوت کو، جس کے ساتھ نے آئے گا وہ فاعل ہوگا، جس کے ساتھ کو آئے گا وہ مفعول ہوگا، لہٰذا نے کا ریپلیسر جو ہے وہ پیش ہے، وقتل داود جالوتا۔ تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں اگر نہ جائیں، شروع کے اسباق میں یہ بڑا آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ پیش کا مطلب نے اور زبر کا مطلب کو، پیش والا فاعل اور کو والا مفعول، اور وقتل داود جالوتا، اور قتل کیا داود نے جالوت کو۔ اگر ہم یوں لکھ دیتے کہ وقتل جالوتا داود، تو زیر اور پیش سے ہی پہچانا جانا تھا، اور داود نے بعد میں ہونے کے باوجود بھی فاعل ہی رہنا تھا، اور جالوت نے مفعول ہی رہنا تھا۔ بہرحال ہم آیت کو اس طرح سے مثال کے طور پہ تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، بہرحال ہم اس میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ رضی اللہ عن المومنین، رضی، رضیہ وہ خوش ہوا،
رضیہ، اور اس کے بعد بھی دیکھ لیں کہ جو خوش ہوا وہ اس میں فاعل کے طور پہ موجود بھی ہے، رضی اللہ عن المومنین، اللہ خوش ہوا مومنین سے۔ آگے ہے جی ظہر الفساد، ظہرا کا مطلب ہے ظاہر ہو گیا، ایک ہوتا ہے ظاہر کر دیا، ایک ہوتا ہے ظاہر ہو گیا۔ ظاہر ہو جانا جو ہے وہ انٹرانزٹیو ہے، یعنی غیر متعدی ہے، کوئی ایسا کام جس کا اثر اپنے اوپر ہو۔ فساد ظاہر ہو گیا، جیسے ہوتا ہے نا وہ مرا یا اس نے مارا، دو مختلف باتیں۔ تو ظاہرہ ظاہر ہوا، الفساد فساد ظاہر ہو گیا، یہ نہیں کہیں گے کہ فساد نے ظاہر کر دیا، وہ پھر متعدی ہوتا ہے، یہ فعل لازم ہے، اپنے اوپر اس کا اثر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد ظاہر ہو گیا بر میں اور بحر میں، یعنی خشکی میں اور تری میں۔ تو کافی مثالیں ہم نے ایک ایک مثال کو ڈیٹیل سے دیکھا، اب ہم یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے آگے ہم آگے کل بڑھیں گے۔